بعثت سے پہلے عرب کی حالت۔ انشاءاللہ العزیز اس درس میں عرب کی بعض حالتوں کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے، جیسے کہ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، دینی، سماجی۔ سب سے پہلے سیاسی حالت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بات معروف ہے کہ عرب میں کبھی کوئی حکومت نہیں رہی کہ جس حکومت کے تئیں عرب کے افراد رہ کر کے اپنی زندگی کے نظام کو منظم کر رہے ہوں یا منظم کر کے وہ زندگی گزار رہے ہوں۔ ہر طرف افراد تفریح کا عالم رہتا تھا اور تعصب، رنگ و نسب، قبیلے، ان ساری چیزوں کا تعصب ان کے اندر موجود تھا، اسی لیے لڑائیاں بڑی زیادہ رہتی تھیں۔ اسی طرح لڑائیوں کا ایک سبب چراگاہ اور جانوروں کو پانی پلانے کی جگہوں کے بارے میں جو لڑائیاں تھیں وہ عام تھیں، کیونکہ یہ تعصب اور لڑائی کے اسباب جو ہے اتنے زیادہ تھے کہ اپنا بندہ یا اپنے قبیلے کا کوئی فرد اگر غلط بھی کام کرے تو لوگ اس کو مدد دیتے تھے، اس کی حمایت کرتے تھے۔ عرب کی اقتصادی حالت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا اقتصاد عمومی طور پر یہ تھا کہ وہ لوگ جانوروں کو چراتے تھے، کیونکہ ریگستانی علاقہ تھا، وہاں جانوروں پر اعتماد زیادہ تھا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو ہاتھ کی کاریگری آتی تھی۔ ان میں دو چیزیں بڑی مشہور تھیں۔ پہلی چیز زراعت، یعنی کھیتی باڑی، جو چند مقامات پر کھیتی باڑی ہوتی تھی وہ بڑے محدود ہیں، جیسے کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ، یمن، خیبر اور طائف کے بعض علاقے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے جو اقتصاد کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی وہ تجارت۔ عرب میں اور خصوصی طور پر اہل مکہ تجارت میں تیز تھے، اور گویا کہ ایک ماحول نے ان کو اس میں تیز بنا دیا تھا، کیونکہ مکہ کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پر سارے لوگ کم از کم سال میں ایک بار آتے تھے حج کی نیت سے، اللہ کی تقرب اور اس کی عبادت کی نیت سے، اور وہ اپنے یہاں سے کچھ چیزیں لے کے آتے جو مکے میں فروخت کرتے اور مکے سے چیزیں خرید کر اپنے یہاں لے کے جاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے تجارت میں ان کی دلچسپی زیادہ تھی، خصوصاً مکہ والوں کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے فطری طور پر یا اپنی طرف سے انعام کے طور پر 2 سفر تجارت کا مکہ والوں یا عرب والوں کے لیے رکھا تھا، اور اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے جتلایا بھی ہے سورہ قریش پوری کی پوری سورت نازل فرما کر کے کہ تم لوگ سردی کا سفر یمن کی طرف کرتے ہو اور گرمی کا سفر ملک شام کی طرف کرتے ہو، تو اس نعمت کو یاد رکھو اور کعبہ کے رب کی عبادت کرو جس نے امن تم کو دیا ہے خوف سے، اور جس نے بھوک کی حالت میں تمہیں کھانا کھلایا ہے۔ تیسری چیز جو تجارت کے لیے معاون ہوئی وہ یہ ہے کہ عرب میں بہت سارے بازار تھے جہاں میلے لگتے تھے، سالانہ نمائش ہوتی تھی، جہاں پر کلام، فصاحت، اشعار میں مقابلہ آرائی کے ساتھ ساتھ لوگ تجارتی سامان کو بیچتے تھے، جیسے سوق عکاظ، ذو المجاز، مجنہ، دومت الجندل، 10 ایسے بازار تھے جہاں عرب جمع ہو کر کے اپنے سامان کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ سماجی حالت، عرب ایک خانہ بدوشی کی زندگی جیسے گزارتے تھے، اور ساتھ ہی میں ان کے یہاں قبیلے کا نظام تھا۔ ہر قبیلے کا الگ الگ سردار تھا، اور اس سردار کی
وہ بے چوں چرا اطاعت کرتے تھے، فرمانبرداری کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قبیلے کا الگ الگ اپنا تعصب تھا، نسب کا تعصب، قبیلے کا تعصب۔ تو ان کے یہاں بہت ساری برائیاں بھی پائی جاتی تھیں، ڈاکہ زنی، شراب پینا، دوسروں پر ظلم کرنا، غلاموں کو ستانا، عورتوں کو حقیر سمجھنا، لڑکیوں کو عار کے ڈر سے زندہ دفن کر دینا، یہ ساری برائیاں عرب میں عمومی طور پر پائی جاتی تھیں۔ لیکن ان برائیوں کے باوجود بھی ان کے یہاں کچھ اعلیٰ صفات بھی پائے جاتے تھے، مثلا بہادری، شجاعت، وعدہ وفا، ضیافت، مہمان نوازی۔ اسی طرح اگر کسی کو زبان دے دیں حفاظت کے لیے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تو اپنی جان پر کھیل کر کے وہ حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ اچھی صفات کے بھی وہ حامل تھے۔ عرب کی دینی حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یا آپ کے ولادت سے پہلے یہ تھی کہ لوگ دین ابراہیمی پر قائم تھے، لیکن زمانہ گزرنے کے بعد سارے لوگ یا تقریباً اکثر لوگ دین ابراہیمی سے پھر گئے، چند لوگ باقی بچے تھے جو دین ابراہیمی پر تھے اور جن کو حنفاء کہا جاتا تھا، یعنی شرک سے بیزار لوگ۔ اور اس کے بعد ان میں بت پرستی آ گئی، اور بت پرستی یہ اصل عرب کی چیز نہیں بلکہ اس کو ملک شام سے منتقل کیا گیا، اور ملک شام سے منتقل کرنے والا شخص وہ عامر بن لحی تھا، جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے اتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس غلط سنت اور طریقہ کو رائج کرنے کی وجہ سے اس کو سخت سزا دی۔ اور ان کے یہاں، عرب کے یہاں، لات، منات، عزا، ہبل، یہ سارے بت پائے جاتے تھے۔ تو ایک طرف بت پرستی تھی، دوسری طرف ستارہ پرستی تھی، یعنی وہ لوگ بعض ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے، جس کو جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، کہ تم لوگ شعرا ستارے کی پرستش کرتے ہو، سمجھ لو کہ اللہ رب العزت والجلال شعرا ستارے کا خالق ہے، تو خالق کی عبادت کرو۔ اسی طرح یہودیت بھی موجود تھی اس عرب کی سرزمین پر، خصوصاً خیبر اور یثرب یعنی مدینہ منورہ میں۔ نصرانیت بھی یمن کے بعض علاقوں میں پائی جاتی تھی۔ تو یہ عرب کی دینی حالت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ دینی حالت عرب کی تھی۔ ثقافتی حالت، عرب کی ثقافتی حالت محدود تھی، اور زبان و بیان کے اعتبار سے، شعر گوئی کے اعتبار سے، قوت حافظہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس ناحیے سے مالا مال تھے، زبان کے امام تھے، قوت حافظہ میں پہاڑ تھے، شعر گوئی میں لوگوں کے لیے مرجع تھے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں میں ناخواندہ تھے، نابلد سے، بقیہ امور سے، بقیہ علوم سے بالکل دور تھے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں کہا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ رب العزت والجلال نے امیین ناخواندہ لوگوں میں رسول بھیجا جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو علم سکھلاتا ہے، گرچہ یہ سارے لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔